بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دن کے اندر رشتہ خود چل کر آئے گا، صرف 3 دن یہ کلمہ پڑھو۔ محرم ختم ہوتے ہی شادی کی تاریخ فکس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عزیز سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس کا تعلق لاکھوں نوجوانوں اور ان کے والدین کی دلوں سے ہے، اور وہ ہے نیک رشتے کی تلاش۔ بہت سے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کب اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک نیک صالح با کردار جوان ساتھی عطا فرمائے۔ بعض اوقات رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی، کبھی مناسب رشتہ نہیں ملتا، کبھی حالات رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور کبھی انسان مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک مومن کو سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے۔ وہی دلوں کو ملاتا ہے، وہی اسباب پیدا کرتا ہے، وہی بہترین وقت پر بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ اسلام میں نکاح ایک عظیم سنت اور پاکیزہ عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی اور اسے پاک دامنی، سکون، معاشرے کی بھلائی کا ذریعہ قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو اپنی نشانیوں میں شمار کرتے ہوئے فرمایا، اس نے تمہارے لیے تمہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت رحمت پیدا کر دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اصل خوشی صرف شادی ہو جانے میں نہیں بلکہ نیک کردار، دعا، ذکر یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ان کے نتائج اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مومن کا کام اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، جائز اسباب اختیار کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین رشتہ مقدر فرمائے تو سب سے پہلے اپنے تعلق کا اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ 5 وقت نماز کی پابندی کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، والدین کی خدمت کرے، حلال روزی اختیار کرے، استغفار کی کثرت کرے، اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، تاخیر ہمیشہ محرومی ہوتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس لیے دیر فرماتا ہے، وہ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مایوس ہونے کے بجائے امید کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو ایمان کی روش سے دور ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم قرآن حدیث کی روشنی میں ان اسباب پر گفتگو کریں گے جن سے نیک رشتے کی راہ آسان ہو سکتی ہے، اور یہ بھی جانیں گے دعا، صبر اور تقوی کس طرح انسان کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بنتی ہیں۔ آخر میں ایک جائز وظیفہ بھی پیش کیا جائے گا جس کی بنیاد قرآن سنت پر ہوگی، بغیر کسی غیر ثابت یا یقینی دعوے کے۔ اس لیے محترم ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ابھی ہم نے نکاح کی اہمیت، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی بات کی تھی۔ اب ہم ایک ایسے سوال پر گفتگو کریں گے جو بہت سے نوجوانوں والدین کے دل میں ہوتا ہے، آخر رشتہ آنے میں تاخیر کیوں ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے بات ذہن میں رکھیں، ہر تاخیر سزا نہیں ہوتی، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ انسان کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے لیے کب کیا کس طرح کی بہتر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہمیں سکھاتا ہے، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، ممکن ہے کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ بعض اوقات انسان مسلسل دعا کرتا ہے لیکن ظاہری طور پر اس کی دعا فوراً قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اس کا مطلب ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ نے دعا کو رد کر دیا۔ حضور نے فرمایا، مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ یا تو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے یا آخرت کے لیے اس کا اجر محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے جلد بازی یا مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا رشتہ بار بار کسی وجہ سے نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، نماز کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، حلال روزی اختیار کریں، دل میں کسی کے لیے حسد، کینہ، بغض نہ رکھیں۔ یہ بھی ضروری ہم صرف روحانی اعمال پر اکتفا نہ کریں بلکہ جائز عملی اسباب بھی اختیار کریں۔ اچھے لوگوں سے رابطہ کریں، مناسب جگہوں پر رشتے کی بات کریں۔ اگر کوئی مناسب تجویز آئے تو صرف معمولی دنیاوی وجوہات کی بنا پر اسے رد نہ کریں۔ اسلام نے ہمیں دعا کے ساتھ تدبیر بھی سکھائی ہے۔ میرے عزیزوں، سوشل میڈیا پر ایسے بہت سے
پیغامات گردش کرتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے صرف 3 دن یہ پڑھ لیں رشتہ پکا ہو جائے گا، یا 7 دن میں شادی یقینی ہو جائے گی۔ ایسے دعووں کو قرآن حدیث سے کوئی معتبر دلیل موجود نہیں۔ ہمیں دین کے نام پر صرف وہی بات آگے پہنچانا چاہیے جس کا اصل موجود ہو۔ اصل طاقت کسی مخصوص تعداد یا مدت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رحمت، اخلاص، دعا، تقوی میں ہے۔ لہٰذا آج ہی عہد کریں، ہم مایوسی کو چھوڑ کر امید کا دامن تھامیں گے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں گے، استغفار کو اپنا لیں، یقین رکھیں گے جب اللہ تعالیٰ بہتر وقت مقرر فرمائے گا وہی وقت ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم قرآن مجید کی ان دعاؤں تعلیمات پر گفتگو کریں گے جو دل کو سکون دیتی ہے، انسان کو اللہ کے مزید قریب کر دیتی ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی کے رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہو، چاہے وہ بیمار ہو، رزق کی تنگی ہو یا نیک رشتے کی تلاش، تو سب سے پہلے اسے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کا مالک ہے، وہی حالات بدلنے والا، وہی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والوں کو دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے، یہ آیت ہر ممکن کو دل میں امید پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ مدت سے رشتے کے انتظار میں ہیں تو مایوس نہ ہو بلکہ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا سن رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، برکت، آسانیوں کے حصول کا بھی سبب ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی درود پاک کی کثرت بھی بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر رحمت نازل فرماتا ہے، دعاؤں کے قبولیت کی امید بڑھتی ہے، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیک، دیندار، با اخلاق، شریک حیات عطا فرمائے تو صرف دعا ہی نہیں بلکہ اپنے کردار کو بھی سنواریں، سچ بولیں، امانت داری اختیار کریں، والدین کا ادب کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں۔ جب انسان خود نیکی اختیار کرتا ہے اور تو نیک لوگوں کی صحبت نیک فیصلوں کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کسی مخصوص دن یا مہینے تک شادی لازماً ہو جائے بلکہ یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جو ہمارے دین، دنیا، آخرت کے لیے بہتر ہو۔ یہی ایمان کا تقاضا، یہی تقوی کا تقول ہے۔ اب ہم دعا، استغفار، درود شریف، والدین کی دعاؤں، ان اعمال پر تفصیل سے گفتگو کریں گے جو قرآن سنت کی روشنی میں انسان کی زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ زندگی میں جب کوئی خواہش پوری ہونے میں دیر ہو جائے تو بہت سے لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں، حالانکہ ایک سچے مومن کی پہچان یہ ہے وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اگر نیک رشتہ ملنے میں تاخیر ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا، وہ اپنے بندوں کو ہر آنسو، ہر دعا سے باخبر ہے۔ وہی بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دعا کی ترغیب دی ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ یہ بندے کے عاجزی، اللہ پر اعتماد، اس کی رحمت سے امید کا اظہار ہے۔ اس لیے اپنے رب سے دعا کریں وہ آپ کو ایسا شریک حیات عطا فرمائے جو دیندار، با اخلاق، وفادار، آپ کے لیے دنیا آخرت میں خیر کا ذریعہ ہو۔ اس کے ساتھ استغفار کا معمول بنائیں۔ اللہ کے نبی خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ استغفار دل کو پاک کرتا ہے، اللہ کے رحمت کو متوجہ کرتا ہے، بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ اسی طرح درود ابراہیم یا کوئی بھی مسنون دعا، درود شریف کثرت سے پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے دعا کے آغاز، اختتام پر درود شریف پڑھنا دعا کے آداب میں شامل ہے۔ والدین کی دعا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اگر والدین زندہ ہے تو ان کی خدمت کریں، ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کریں، ان کا دل خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے تو ان کے لیے دعا ایصال ثواب کریں۔ والدین کی رضا انسان کی زندگی میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں صرف روحانی اعمال کافی نہیں بلکہ جائز عملی اسباب بھی اختیار کرنا سنت ہے۔ مناسب خاندانوں سے رابطہ رکھیں، اچھا اخلاق کا مظاہرہ کریں، رشتے کے معاملے میں غیر ضروری سخت شرائط سے بچیں۔ بہت سے اچھے باتیں صرف اسی وجہ سے رہ جاتی ہے ہم ایسے توقعات قائم کر لیتے ہیں جو حقیقت پسند نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے لیکن اس کے فیصلے اس کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، نہ کہ ہمارے مقرر کردہ تاریخوں کے مطابق۔
اس لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، دعا کرتے رہیں، صبر اختیار کریں، یقین رکھیں جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو ایسے خیر عطا فرماتا ہے جو انسان کی زبان بھی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ محترم سامعین، آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر انسان خوبصورت ہو، دولت مند ہو یا دنیاوی داری اعتبار سے کامیاب ہو تو اس کے لیے اچھا رشتہ ملنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اسلام ہمیں ایک بہت ہی مختلف خوبصورت معیار سکھاتا ہے، اور وہ ہے تقوی، ایمان، حسن اخلاق۔ یہی اوصاف ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو عزت عطا فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں واضح رہنمائی فرمائے، دین اچھے اخلاق کو اہمیت دی جائے، اس لیے اگر کوئی نوجوان یا نوجوانی یہ چاہتے ہیں اسے بہترین شریک حیات ملے تو سب سے پہلے اسے خود بھی اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے تو اپنی زندگی میں چند چیزوں کو لازماً شامل کر لیں۔ نماز کی پابندی، سچائی، امانت داری، والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے حسن سلوک، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی، یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے۔ رشتوں میں ایک بڑی رکاوٹ تکبر بھی ہوتا ہے، کبھی ہم اپنے معیار اتنے بلند کر لیتے ہیں، اچھا دیندار رشتے بھی صرف دنیاوی وجوہات کے بنا پر رد کر دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں اعتدال، عقل مندی، دین کی ترجیح دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ دنیاوی سہولتوں اہم ہیں، لیکن اصل کامیابی وہ گھر ہیں جن کی بنیاد ایمان، محبت، احترام، اللہ کے خوف پر۔ اگر آپ کے رشتے میں تاخیر ہو رہی تو اپنے دل کو حسد، نفرت، مایوسی سے پاک رکھیں، دوسروں کی خوشیوں پر خوش ہوں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے بھی وہی دعا کرتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے صرف شادی کی دعا نہ کریں بلکہ نیک، صالح، دیندار، با اخلاق شریک حیات کی دعا کریں۔ ممکن ہے انسان جلدی میں کسی چیز کو بہتر سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر فیصلہ محفوظ کیے ہوئے۔ لہٰذا آج ہی اپنے دل میں عہد کریں، ہم اپنی اصلاح کریں گے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں گے، والدین کو راضی کریں گے، ہر حال میں اپنے رب کی رحمت سے امید وابستہ رکھیں گے۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتا تو ایسے عطا دیتا ہے جس پر بندہ برسوں تک شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ محترم سامعین، جب انسان کسی نعمت کا انتظار کرتا ہے، خصوصاً نیک رشتے کا، تو شیطان اس کے دل میں مایوسی، بے صبری، بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ احساس دلاتا ہے شاید اب دعا قبول نہیں ہوگی، یا شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھلا دیا ہے۔ لیکن ایک مومن جانتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جس میں اس کی حقیقی بھلائی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت یقین کے ساتھ مانگو اور یقین رکھو وہ دعا سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ لیکن ساتھ ہی جلد بازی میں بھی منع فرمایا۔ بعض لوگ چند دن دعا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں میں نے بہت دعا کی مگر کچھ نہیں ہوا۔ یہ رویہ درست نہیں۔ مومن دعا کرتا رہتا کیونکہ وہ جانتا ہے دعا خود بھی عبادت ہے، اس کا اجر ہر حال میں ملتا ہے۔ نیک رشتے کے لیے دعا کے ساتھ جائز اسباب اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ اپنے خاندان، قابل اعتماد رشتہ داروں، نیک لوگوں کے اعتماد میں لیں، مناسب جگہوں پر رشتے کی بات کریں۔ اگر کوئی مناسب تجویز آئے تو صرف معمولی دنیاوی باتوں کی وجہ سے اسے رد نہ کریں۔ اسلام ہمیں دعا کے ساتھ تدبیر بھی سکھاتا ہے۔ اسی دوران اپنے کردار پر بھی توجہ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو نیک شریک حیات ملے تو خود بھی دیانتداری، خوش اخلاقی، نماز کی پابندی، اللہ سے ڈرنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں، اس لیے اپنے اصلاح کو اپنے پہلی ترجیح بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو بھی دینی بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صبح و شام کے مصنون اذکار پڑھیں، استغفار، درود شریف کو معمول بنائیں، صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ یہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں اصل کامیابی جلد شادی ہونے نہیں بلکہ صحیح بابرکت شادی ہونی ہے۔ اگر جلدی میں غلط فیصلہ ہو جائے تو زندگی بھر کی پریشانی بن سکتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ انسان کو بہترین انجام تک پہنچا سکتی ہے۔ لہٰذا اپنے دل سے یہ جملہ نکال دیں، اب میرا رشتہ کبھی نہیں ہوگا، اس کے بجائے یہ کہیں میرا رب میرے لیے بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرے گا۔ یہی ایمان ہے، یہی توکل ہے اور یہی ایک مومن کی شان ہے۔
محترم سامعین، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی رشتہ ٹوٹ جائے تو شاید یہ بہت بڑی ناکامی ہے، لیکن ایک مومن جانتا ہے جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے خیر نہ رکھی ہو اس سے بچے جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ہر اہم معاملے میں نماز استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے شادی جیسے اہم فیصلے میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا سنت نبوی ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو لازماً خواب آئے یا کوئی خاص اشارہ ملے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اگر یہ رشتہ میرے دین دنیا آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے آسان فرما دے، اور اگر اس میں نقصان ہے تو مجھے اس سے دور فرما دے اور میرے لیے بہترین فیصلہ مقدر فرما۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، شادی صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا تعلق ہے، اس لیے فیصلہ صرف جذبات پر نہیں بلکہ دین، کردار، اخلاق اور سمجھداری کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری، اچھے اخلاق کو بنیادی معیار قرار دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی رشتہ آئے تو اس میں صرف دولت، خوبصورتی یا دنیاوی حیثیت نہ دیکھیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں سامنے والا شخص نماز کا پابند ہے یا نہیں، سچا امانت دار، با اخلاق ہے یا نہیں، والدین کے احترام کرتا ہے یا نہیں۔ یہی وہ صفات ہیں جو ایک خوشحال پرسکون ازدواجی زندگی کی بنیاد بنتی ہے۔ اسی طرح اگر ابھی تک مناسب رشتے نہیں آئے تو مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ایک لمحے میں حالات بدلنے پر قادر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار، عبادات، اخلاق، لباس، گفتگو، معاملات کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ جب انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک اہم بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ دعا ضرور سنتا ہے لیکن قبولیت کا وقت، طریقہ اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے رب سے حسن ظن رکھیں، نماز کی پابندی کریں، استغفار، درود شریف کو معمول بنائیں، والدین کی خدمت کریں، صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگیں۔ محترم سامعین، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، نیک رشتہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے سب سے مضبوط راستہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا، دعا، تقویٰ، صبر، جائز اسباب اختیار کرنا ہے۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیک، صالح، با کردار شریک حیات مقدر فرمائے تو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، نماز کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، حلال روزی اختیار کریں، استغفار، درود شریف کو اپنا معمول بنائیں۔ ہر حال میں اپنے رب کے رحمت سے امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور وہی بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیک رشتے کی دعا کرنا چاہے تو یہ معمول اختیار کر سکتا ہے۔ باوضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اگر وقت ممانعت نہ ہو، نفل ادا کرنے کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی پڑھیں، پھر قرآن کریم کی دعا پڑھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اسے اخلاص، عاجزی کے ساتھ پڑھیں، پھر اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ اگر میرے لیے جلد نکاح یہ معاملہ میرے دین دنیا آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے آسان فرما، مجھے نیک، صالح، دیندار، با اخلاق شریک حیات عطا فرما، اگر اس میں خیر نہیں تو میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ مقدر فرما، مجھے اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ناظرین، وظیفہ دعا اللہ سے رجوع کا ذریعہ ہے۔ جب قبولیت کا وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے تو اگر آج آپ کی آنکھوں میں انتظار کے آنسو ہیں تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو بھی جانتا ہے۔ اگر آج راستے بند نظر آتے ہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی راستہ بند نہیں ہوتا، وہ جب چاہتا وہاں سے آسانی پیدا فرما دیتا، جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، دعا کرتے رہیں اور یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی فیصلہ فرمائے گا جو آپ کے حق میں سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام غیر شادی شدہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو نیک، صالح، دیندار، با کردار شریک حیات عطا فرمائے، تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہر گھر میں محبت، رحمت، سکون کا گہوار بنا دے۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے اچھے رشتے کے لیے دعا مانگی ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا وہ ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے رب سے براہ راست بات کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا صرف مانگنا نہیں بلکہ بندگی کا اظہار ہے۔ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اللہ کے حکم سے مشکلات آسان ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ خاص طور پر رشتوں کا نکاح اچھی نصیب کے لیے دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے، اے اللہ مجھے
ایسا نیک سچا محبت کرنے والا رشتہ عطا فرما جو میرے دین دنیا دونوں کے لیے بہتر ہو۔ اے اللہ میرے لیے اچھا رشتہ آسان فرما دے، اور میری شادی میں جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں اپنے رحمت سے دور فرما دے۔ اے اللہ مجھے نیک بااخلاق سمجھدار شریک حیات عطا فرما جو میرے لیے سکون رحمت کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ میرے نصیب کے دروازے کھول دے، میرے رشتوں کی تمام رکاوٹیں ختم فرما دے، میرے لیے بہترین فیصلہ فرما۔ ہمارا رب ہمیں، ہمارے بیویوں، شوہروں، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اے اللہ میرے لیے وہ نصیب لکھ دے جس میں خیر ہو، برکت ہو، جو میرے لیے دنیا آخرت میں بہتر ہو۔ اے اللہ میرے لیے بہترین انتخاب فرما اور مجھے وہ رشتہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہو، چاہے میں اسے سمجھ نہ سکوں۔ محترم ناظرین، آپ نے اپنے لیے یہ وظیفہ کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ اچھا رشتہ چاہتے ہیں تو دعا کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، استغفار زیادہ کریں، والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بہترین عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔